ڈاکٹر، مرد، عورت، ہجڑا، ہر طرح کے لوگ رہتے تھے۔ ایک مولانا صاحب بھی بیٹھے رہتے تھے، جب کوئی دین کی بات آتی تو بتا دیتے، شام کو جانے لگتے، بادشاہ سے مصافحہ ملاتے، بادشاہ گہرا کئی جون ہوتا رہتے ہی دیتے رہے، مولانا کی زندگی کٹے۔ تو انہی کے دربار میں ایک ہجڑا تھا، ہجڑوا دیکھ دیکھ کے جلے لاگ، ایسا ہم محنت کری تھے دن بھر، تو ہم لوگ 2 روپیہ بیٹھے، اور یہ مولوی کرسی بیٹھ بیٹھ کے گہرا کیس لے جاتے۔ جیسے بہت سے لوگ شادی جب ہوئی ہے تو برات لے کے آئی ہیں تو 2 کلومیٹر تک گاڑی کے سلسلہ ختم نہ ہو، لاگت ہے مودی جی کے پوتا کی رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اور آپ مدرسہ اہل سنت بدر العلوم کے سالانہ جلسے میں حاضر ہیں۔ اسٹیج پر ہمارے بہت سے علماء کرام تشریف فرما ہیں جن کے نام سے میں واقف نہیں ہوں۔ برادری گرامی حضرت حافظ و قاری محمد قسیم صاحب قبلہ نے صدر صاحب، منیجر صاحب، پرنسپل صاحب سب کے کہنے پر مجھے دعوت دی۔ اللہ سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم مسئلہ پوچھو علم والوں سے، سوال کرو۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جانتے نہ ہو تو مسئلہ پوچھو۔ لیکن آج لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں؟ عجیب عجیب پڑیا رکھے رہتے ہیں لوگ۔ پوچھئے تو کہیں ہیں یہ بتاؤ کہ حضرت آدم کے نکاح کو پڑھاوا رہا، اب بتاؤ کہاں رجسٹر ڈھونڈا جاؤ زمانے کے؟ کہو کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ کے نام کا رہا ہے۔ ایک نہ پوچھئے کہ وضو میں فرض کتنے ہیں یا غسل میں فرض کتنے ہیں کہ جن کے چھوڑنے سے ہمارا غسل نہ ہو۔ علم والوں سے مسئلہ پوچھو۔ علم بہت بڑی دولت ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا بین العلم والمال والملک،
علم اور مال اور حکومت تینوں کے درمیان کہ سلیمان چاہو تو علم لے لو، چاہو تو بادشاہت لے لو، چاہو تو مال لے لو، جو چاہو تینوں میں سے ہم تم کو دے دے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا پسند کیا؟ چوری گاؤں کے آدمی ہو تو کہا تھا ہم کا بادشاہت دے دے یا مال دے دے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے تینوں چیزوں میں سے پسند کیا کیا؟ حضور فرماتے فاختار سلیمان العلم، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند فرمایا کہ اے اللہ تو مجھے علم عطا فرما۔ بادشاہت نہیں مانگی، مال نہیں مانگا، بلکہ سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند کیا۔ فَأُعْطِيَ سُلَيْمَانُ الْمَالُ وَالْمُلْكُ بِبَرَكَةِ الْعِلْمِ، تو سلیمان علیہ السلام کو مال بھی دے دیا گیا، سلطنت بھی دے دی گئی علم کی برکت سے۔ علم مانگا، مال سلطنت نہ مانگی، تو علم تو اللہ نے دیا ہی، لیکن علم کے وسیلے سے مال بھی دے دیا، بادشاہت بھی دے دی۔ اور کیسی بادشاہت؟ ایسی بادشاہت عطا فرمائی، آج تو ایک ملک کے کوئی بادشاہ بن جاتا ہے تو بورائے جاتے ہو کہ دماغے نہیں ٹھکانے پر رہا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرما دی، انسانوں کی بھی بادشاہ، جناتوں کی بھی بادشاہ، جنات بھی ان کے قبضے میں، اور جی کے قبضم جنات ہوئے، یہاں دیکھا تو ایک دیٹھورے عالم عامل ہوتے موکل کہاتے ہیں جنات پالے، تو کے پیچھے دنیا دورت، اور ایک جنات کو انب سوار ہو جائے تو چاہا جتے ملوی جڑ جائیں چھٹت نہ ہی ہو جنات۔ اور وہ ایسے بادشاہ ہے کہ جن کی بادشاہت جناتوں پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی، ہوا بھی سلیمان علیہ السلام کے کہنے سے چلتی تھی، چرند پرند پر بھی ان کی حکومت تھی، ہوا بغیر ہوا ان کے اشارے سے چلتی تھی۔ آج دیکھو پلین اڑتی ہے، پلین تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے یا سائنس دانوں نے کتنی ترقی کی کہ پلین اڑ رہی ہے، لیکن یہ سارے کام انبیاء کرام کر چکے۔ آج پلین اڑتی ہے تو پلین میں انجن بھی ہوتا ہے، ڈرائیور بھی ہوتا ہے، پیٹرول بھی لگتا ہے، اور نیٹ ورک بھی رہا تھا، ورنہ پتہ نہیں کہاں کھائیں گر جائے پتہ نہیں چلی ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کا ایک تخت تھا، تخت، اور وہ تخت کتنا لمبا چوڑا رہا ہے، 4x6 کا نہیں تھا جیسے ہمارا آپ کا تخت ہوتا ہے، روایتوں میں ہے کہ 40 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا، اور بھی سلسلے میں روایتیں آئی ہیں۔ اس پہ سلیمان علیہ السلام بیٹھتے تھے، ان کے اور ہم نشیں بیٹھتے تھے، اور جب کہیں جانا ہوتا تھا تو سلیمان علیہ السلام اسی تخت کو حکم دے دیتے کہ فلاں جگہ چل، بس وہ تخت ہوا میں اڑنے لگتا تھا، نہ کوئی انجن، نہ کوئی پیٹرول، نہ کوئی ڈرائیور، کچھ نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی وہ تخت اڑنے لگتا تھا۔ ایک دفعہ وہ تخت اڑتے اڑتے شہر مدینہ کے اوپر سے گزرا۔ جب مدینہ شریف کے اوپر سے گزرا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تھا، هذه موضع ہجرت نبی آخر الزمان، اے لوگو یہی وہ شہر ہے جہاں آخری نبی ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، مکہ میں پیدا ہوں گے اور یہاں ہجرت کر کے آئیں گے۔
فتوبى لمن آمن به، تو مبارکبادی ہو اس کے لیے جو اس آخری نبی پر ایمان لے آئے، وَاتَّبَعُوهُ، اور اس کے لیے بھی مبارکبادی ہے جو اس آخری نبی کی پیروی کر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے حضور کے پیدا ہونے سے کئی سال پہلے فرمایا تھا۔ حضور آئے آخر میں، لیکن ہر نبی آئے اپنے اپنے زمانے میں میرے نبی کا چرچا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے آئے نہ تھے حضور مگر ان کا چرچا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئے نہ تھے حضور مگر ان کا چرچا تھا، یثرب کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یثرب کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا۔ آج یہ علماء کرام، حفاظ کرام، ان کے لیے لکھا ہے طلبہ کے لیے کہ مچھلیاں پانی میں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ چیوٹیاں اپنے سوراخوں میں دعائیں کرتی ہیں، اور یہ بے گناہ قوم ہے۔ اچھا، ان کی دعا جب ہوگی تو اللہ قبول کرے گا۔ تو جب ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں تو یہ اچھے رہیں گے۔ لیکن آج اگر کوئی مولوی مولانا بڑھیا کپڑا پہن لے، موٹر سائیکل پر چلے لاگا، تو لوگ اتنے حاسد ہو جاتے ہیں۔ کہا تھا یہ لاگت ہے کہ ہاتھ میں کونوں رسید آئے گے مدرسہ سے۔ جلو نہ ان کو دیکھ کر کے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اس لیے کہ بچے پیدا ہوئے تو بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کہا یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ کہا نہ، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو دین ہم کو کون سکھائے گا؟ ہم دین کس سے پوچھیں گے؟ تو حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، لیکن میری امت میں جو علماء ہوں گے ان سے تمہیں دین کی دعوت ملتی رہے گی۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، میری امت کے علماء ہی تم کو دین کی دعوت دیں گے۔ تو اب اگر ان سے جلی ہو تو مسئلہ پوچھے کہاں جائیے بتاؤ؟ جلو نہ، ان سے حسد نہ کرو۔ ان سے جلنا، حسد کرنا اپنے اعمال کو برباد کرنا ہے۔ کسی سے بھی حسد نہ کرو، کسی کی دولت دیکھ کر حسد نہ کرو، کسی کے مرتبے اور حکومت کو دیکھ کر جلو نہ۔ لیکن بہت سے ہیں پردھانی الیکشن میں کھڑے ہوئے جانت ہے جب کو ووٹ نہ پئی اور پھر بھی ٹھاڑ ہوئی۔ جب ان کا لوگ منائی ہے کاہے ٹھاڑ ہوتے رہے تو 10-20 ووٹ کے علاوہ کہاں ہے؟ تو کہیں چاہے ہم جیتے چاہے ہارے، لیکن ہم فلاں وقت جیتے ہی نہ دے، ہم فلاں وقت ہراوے کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ حسد نہیں تو کیا ہے؟ حضور فرماتے الحسد یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو کھاتی ہے، ایسا کھاتے ایسا کھاتے، کما تاکل النار الحطبا، جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد نہ کرو۔ لیکن آج ہوٹلوں پہ بیٹھ کر مولوی کی برائی،
نہ کرو مولوی کی برائی۔ ایک بادشاہ تھے، ان کے دربار میں ہر طرح کے لوگ رہتے تھے، عالم، وکیل، روپیہ نچھاور کریں گے، خوب لٹائیں گے۔ اس کے بعد جب نکاح ہوئی، مولانا صاحب نکاح پڑھائے لیں، اس کے بعد پوچھے نذرانہ کتب ہوا، تو اگر 5000 بتا دیں تو کہنے دوئی کلمہ پڑھائے دیو 5000۔ اما دنیا بھر پنچایت کری ہیں، 10 ٹھورے جی ہیں صلاح کری ہیں کہ کہا دی۔ ارے بیوقوف، جب تو نے 25 گاڑی بندھایا تھا تب صلاح نہیں کیا تھا تو نے کسی سے؟ 25 لاکھ روپیہ شادی میں لٹا دیا تب تو نے کسی سے مشورہ نہیں ملایا، اور اپنے مسجد کے امام کو 5000-2100 دینے کے لیے مشورہ کر رہے ہو، پنچایت کر رہے ہو، رسوا کر رہے ہو۔ سوچو کتنی گری بات ہے۔ جو امام تمہارے بہو بیٹے کو کلمہ پڑھا کے جنتی بنائے۔ حدیث پاک میں عثمان بن عفان قال رسول اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ فہو دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جلسہ دستار بندی، خلیفہ حضور تاج شریعہ علامہ عبدالوحید صدیقی صاحب قبلہ، دارالعلوم اہل سنت بدرالعلوم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بڑھ جائیں حضرات۔ دیکھیے ہمارے بزرگ عالم دین اسٹیج پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جلو نہ، کسی کو دیکھ کے نہ جلو۔ تو ہجڑا مولانا صاحب کا دیکھ دیکھ کے جلے لگ کہ بیٹھ بیٹھ کے کرسی پر روپیہ لے جاتا ہے۔ ایک دن ہجڑا آوا بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، ایکا بیٹھا ہے کہ روپیہ کاہے دیتے؟ کہنے رہی ہے عالم ہے، عالم۔ کہیں عالم کچھ نہیں ہے، صرف ٹوپی لگا لی، کرتا پیجامہ داڑھی رکھا لی تھی، مولانا نہیں ہے، کاہے پیسہ دیتے؟ تو بادشاہ کہیں تو کا کیسے معلوم کی مولانا نہیں ہے؟ تو ہجڑا کہیں سم کا اجازت دو، اب پوچھی بھی کو سوال کے جوابیں نہ دے پئی ہیں، مولانا ہے یہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب کا نیچے سے اوپر سے دیکھے لگے، کہاں کے گستاخ آئے گا، کہا بول، کیا بولتا ہے؟ تو اس نے کہا مولانا بتاؤ زمین کا بیچو بیچ حصہ کہاں ہے؟ کیا بات! اب بتاؤ ہم چوری آئے تقریر کرے ہو، سویرے جے نانپارا والے ہم سے پوچھا ہوا کہ رہا وقت بیچو بیچ حصہ کہاں رہا ہے، تو ہم بتائے پہ ہم یہی کہے تقریر کرے گے رہا کہ وہ ناپے گے رہا، اور مولانا سے دنیا کا بیچو بیچ حصہ۔ اب مولانا پریشان، کہیں بھیا اور کونو سوال ہے؟ کہیں ہاں ایک ٹھور اور ہے، کہیں کا کہیں بتاؤ کہ آسمان پہ تارے کتنے ہیں؟ اب یہو کو نہیں لکھا ہے کونو کتاب میں۔ اب مولانا صاحب اور پریشان، کہیں اور کونو سوال ہے؟ سوچی نہیں کہ دونوں نہیں بتائے پاوا ہے، کونو ہو سکا تھے بتائے دے۔ کہیں نہ ایک ٹھور اور ہے، کہیں کا کہیں نہیں بتاؤ کہ دنیا میں مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں؟ کیا بات! اب مولوی لوگ کو جن گننا کر رہے تھے بتاؤ، لیکن ان کا تو مولانا صاحب کا بھگاوے گر ہے۔ مولانا صاحب کہیں اور کونو سوال، کہیں بھائی یہی 3 سوال کے جواب دے دیں۔ مولانا نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت ایک دن کا موقع دے دو، پرسوں ان سوالوں کا جواب میں بتا دوں گا۔ ہجڑا کہیں دیکھے اگر یہ مولانا ہوئی تھی تو کچھ بتائی کہ نہ بتائی تھی۔ بادشاہ بھی ناراض ہو گیا کہ جب تم مولانا نہیں تھے ذرا ایکو بند کر دو بھئیہ، اگر مائک میں ایکو لگائے تو ایکو ختم کر دو۔ بادشاہ نے کہا کہ جب تم مولانا نہیں تھے تب کیوں بیٹھ بیٹھ کے پیسہ لے جاتے تھے؟ ٹھیک ہے جاؤ، اگر پرسوں ان سوالوں کا جواب نہیں دیا تو تم کو پھانسی دیں گے۔ اور زمانے میں بادشاہ جو کہتے تھے کرتے تھے۔ مولانا بیچارے ہوا سے آئے، کونو کتاب ہوئے تو کتاب میں دیکھے، کتاب کے مسئلہ ہوئے، پرے چڑھا بخار مولانا کے، کہیں کروٹ کہوں کروٹ کی کال تو پھانسی ہوئی بھی کری، اور کتاب میں کہوں لکھا نہیں۔ اتنے میں مولانا صاحب کا دھوبی جو کپڑا دھوتا تھا وہ دھوبی کپڑا لے کے پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، مولانا نکلے تو چہرہ اترا، دھوبی پوچھس کیا بات حضرت؟ کہیں کوئی بات نہیں۔
کہنے کچھ تو بتائیے. کہہ رہے بادشاہ کے دربار میں ایک ہجڑا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، غنی کر دیا، مالدار بنا دیا ان کو اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، من فضلہ اپنے فضل سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن آج کتابیں لکھی جا رہی ہیں، بڑی اچھی کتابیں، نام دیکھ کر انسان سوچتا ہے ارے اس کتاب سے کتنا ایمان مضبوط ہوگا. لیکن یاد رکھو جو چیز ظاہر میں اچھی دکھائی دیتی ہے ضروری نہیں کہ اندر بھی وہ اچھی ہو. بولو، میڈیکل پر چلے جاؤ تو ایک ڈبہ دوا کے دیکھیے تو ڈبہ پہ یہاں لکھا ہے حب السلاطین، بڑا خوبصورت ڈبہ، اور نام ہے اس کا کیا؟ حب السلاطین. حب کے معنی دانا اور سلاطین سلطان کی جمع، بادشاہوں کا دانا. اب آپ تو بڑی محبت سے لے ہو، قیمہ بڑی قیمتی چیز ہوئی، بڑی طاقت والی چیز ہوئی، اس میں بادشاہوں کا دانا ہے اس میں. اور جب وہ کھولی ہو تو وہاں نکلی جمال گوٹا کہ ایک گولی کھائے لو تو پوری رات دست کے ندی بہائے دے، اور ہو سکتا ہے صبح 1 2 3 بھی ہوئی جائے. نام اتنا پیارا اور اس کے اندر کا معاملہ کتنا گھٹیا. ایسے ایک کتاب کا نام ہے تقویت الایمان، مولانا اسماعیل دہلوی کی. تقویت الایمان، تقویت کے معنی مضبوط کرنا، ایمان معنی ایمان، ایمان کو مضبوط کر دینے والی کتاب. نام دیکھو گے تو بڑی محبت سے پڑھو گے، لیکن ان کا جب کھولی ہو تو میں لکھا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں. معاذ اللہ. اور قرآن کا کہتا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ نے غنی کر دیا اور اس کے رسول نے غنی کر دیا. کیا بات. لہذا ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ایمان کے نام پر، نماز کے نام پر بلا کے آپ کے ایمان کو کھا سکتے ہیں. ہر نمازی ضروری نہیں ہے کہ وہ رضا الہی کے لیے پڑھتا ہو. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، آگے الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ہلاکت ان نمازیوں کے لیے جو نماز دکھاوا کے لیے پڑھتے ہیں. قرآن کہتا ہے الذین ہم یراؤون، وہ برباد ہیں جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. پتہ چلا قرآن نے بتا دیا کہ کچھ نمازی نماز پڑھتے رضا الہی کے لیے اور کچھ نمازی نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو نماز کے نام پر دھوکہ نہ کھا جانا. مولانا عبد المصطفیٰ آدمی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایک مرغا ایک درخت پہ بیٹھا ککرو کوں کر رہا تھا. قریب میں کہیں بھیڑیا تھی، بھیڑیا کے کان میں آواز پہنچی تو کہ منہ میں پانی آئے گا، لاگت ہے کہ ہے کونو شکار. تو بھیڑیا چٹپٹ کرت پیڑ کے پاس آئی. اب مرغا پیڑ پر اور بھیڑیا نیچے. اب پریشان کی کہ شکار کیسے ہوئے. تب بھیڑیا نے کہا ملا جی اذان آپ نے دے دیا ہے، اب نیچے اتریے جماعت سے نماز پڑھ لی جائے. بھیڑیا سوچس کہ نماز کے نام پر ہی قبول ہے. مرغا بیچارہ جان گیا کہ بھیڑیے کی نیت ہے گڑبڑ. بھیڑیا مرغا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. قریب میں دریا تھی، دریا میں شیر پانی پی رہا تھا اور مرغا جانتا تھا کہ یہ شیر پانی پی کے اس پیڑ کے نیچے آرام کے لیے آتا ہے. تو جب بھیڑیے نے کہا ملا جی نیچے اتریے اذان دے دیا ہے آپ نے نماز پڑھی جائے، تو مرغا نے کہا ٹھہرو امام صاحب وضو بنا رہے ہیں، آ رہے ہیں ابھی جماعت سے نماز پڑھی جائے گی. کیا بات. تو بھیڑیا جانے اس کی لاگت ہے اور یہ کو شکار ہے کہا اور خوش. اتنے میں شیر دریا سے پانی پی کے جب جھومتے جھامتے شیر دریا کی پیڑ کی طرف آیا. جب بھیڑیا دیکھس بھاگ. تو مرغا نے کہا ارے ملا جی کہاں جا رہے، آؤ نا آؤ نماز پڑھو امام صاحب آ رہے ہیں.
کیسے ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے وضو بناوے جائے تھے، ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے ہم وضو بناوے جائے تھے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے، نماز کے نام پر بلائیں گے اور جب کوئی اہل سنت کا عالم سامنے آئے گا تب بھاگیں گے کہ ہم مناظرہ کرنے نہیں آئے، بحث کرنے نہیں آئے۔ اے لوگوں اپنے ایمان کو بچاؤ، ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ کیا بات! حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے ایسے مجمع میں کہ ایک عورت اپنی ایک بڑھیا عورت اپن چھگڑی لے گئی بکری، وہ بکریا کے داڑھی رہے کے تو لے گئی سامنے ٹھڑی ہے، اس کے امام اعظم ہی بتاؤ کہ تمہار داڑھی بڑھیا ہے کہ ہمار بکری کی داڑھی بڑھیا ہے؟ ہم لوگ ہوئی تو جھپڑی آئی دی، کہا تھے بتاؤ تمہار داڑھی بڑھیا کہ ہمارے بکری کی داڑھی بڑھیا؟ لیکن امام اعظم بہت سنجیدہ انسان تھے، بہت سنجیدہ تھے، غصہ نہیں آیا۔ فرماتے ہیں بوڑھی ماں اگر میں ایمان پر دنیا سے گیا تو میری داڑھی تمہاری بکری کی داڑھی سے افضل ہوگی، اور خدا نہ کرے اگر کہیں میں بے ایمان ہو کے گیا تو تمہاری بکری کی داڑھی میری داڑھی سے اچھی ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ! امام اعظم نے بتا دیا چاہے داڑھی ہو چاہے نماز ہو، ساری چیزوں کی قبولیت کا دار و مدار ایمان ہے۔ زندہ باد زندہ باد! اے لوگوں جب کوئی غلط پوچھے آؤ باؤ بکے تو غصہ نہ لاؤ، سنجیدگی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرو۔ کیا بات! امام اعظم کی زندگی سے ہم کو یہی ملتا ہے۔ امام اعظم کے زمانے میں ایک شخص حضرت عثمان غنی کو یہودی کہنے لگا، معاذ اللہ۔ عثمان غنی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور ڈبل داماد۔ حضرت رقیہ سرکار کی بیٹی کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، اور جنگ بدر کے ٹائم پر ان کا انتقال ہوا تو سرکار نے اپنی دوسری لڑکی ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے کر دیا اور کہا اگر خدا مجھے 40 بیٹیاں دیتا تو میں یکے بعد دیگرے سب کو عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ کیا بات! زندہ باد زندہ باد! ایسے عثمان غنی کو وہ یہودی کہنے لگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے سنا تو کے پر لاٹھی نہیں چلایا۔ آج اگر میرے تمرے میں یہاں کوئی گستاخی کہہ دے تو فوراً وہ کہ حکا پانی بند، اس کے پاس جائبے نہ کریے سمجھاوے، حکا پانی بند، اس کا بول چال بند، اس کا بستی سے بھگاؤ۔ ارے امام اعظم کی زندگی سے سبق سیکھو۔ امام اعظم نے جب سنا تو اس شخص کے گھر تشریف لے گئے۔ آج ہمہ تمہ کوئی چلا جائے ایسے آدمی کے پاس تو کا صلح کلی کہے لگی، جیسے آج کوئی بدنصیبی سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی برائی کرنے لگے اور اس کو کوئی چلا جائے سمجھانے کے لیے تو کہیں وہ صلح کلی ہوئی گوا۔ آج صلح کلی کی بیماری بہت زبردست ہو گئی، فوراً فتویٰ دے دیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے سنا تو اس شخص کے گھر تشریف لے گئے بیٹھے، دعا سلام حال چال بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد امام اعظم پوچھتے ہیں بھائی آپ کے بچے کتنے ہیں؟ بتایا کچھ بچیاں بتائیں، بچے بتائے، کہا شادی ہوئی؟ کہا نہیں ابھی شادی نہیں ہوئی ہے امام اعظم، لڑکی میری جوان ہے، رشتے کی تلاش ہے، کوئی رشتہ ہو تو بتاؤ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ایک لڑکا میرے ذہن میں ہے، بہت خوبصورت لڑکا ہے، بہت پڑھا لکھا انسان، بڑے اچھے گھرانے کا ہے۔ تو کہا تو بات کرا دو۔ کہا بہت ہی پرہیزگار لڑکا، بہت نیک لڑکا ہے، دولت بے شمار اس کے پاس ہے۔ کہہ رہے تو بات کرا دو امام اعظم۔ تو امام اعظم کہتے ہیں یار سب کچھ ہے لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے۔ کہا کیا؟ کہا سب کچھ ہے اس کے اندر لیکن وہ یہودی ہے۔ کہا کیسی بات آپ کر رہے ہو؟ امام ہو کر کے اور ایک یہودی کا رشتہ لے کے میرے دروازے پر آئے ہو؟ کیا میں مسلمان ہو کر کے اپنی لڑکی کسی یہودی کے نکاح میں دوں گا؟ عجیب حال ہے آپ کا۔ تو امام اعظم اب بھی نہیں غصہ ہوتے، کہتے کیا ہوا؟ جب رسول اللہ نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان کے نکاح میں دے دیا تو تم کو دینے میں کیا حرج ہے؟ ارے آنکھیں کھلی اس کی۔ کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان سے کیا؟
کہا رقیہ ہی کا نہیں کیا، رقیہ کا انتقال ہو گیا تو سرکار نے دوسری بیٹی ام کلثوم کا بھی نکاح عثمان سے کر دیا، بے شک، اور فرمایا اگر ایک نہیں 40 بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں کے بعد دیگرے دے دیتا۔ وہ انسان سنا تو رونے لگا، رو کر کے امام اعظم کے قدموں میں گرا، کہے امام اعظم مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں آپ کو گواہ بنا کر کے کہ میں تو عثمان کو یہودی سمجھتا تھا، لیکن آج میری آنکھیں کھل گئی، اللہ معاف کرے، عثمان کا درجہ تو بہت بلند ہے۔ کیا بات، توبہ کیا، رویا، اور امام اعظم کو اپنے گناہ کا، اپنے توبہ کا گواہی بھی بنا لیا۔ کیا بات، اگر امام اعظم اس کو چھوڑ دیتے تو کیا اس کو یہ چیز ملتی؟ پتہ چلا کہ جب کوئی غلطی کرے تو اس کے دروازے پر جاؤ۔ آج 10 آدمی اڑائے دین فلانوا وہابی ہے، بس اس کے بعد پوچھے جائیں نہ گاؤں میں، اس کے خلاف فتویٰ جاری کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، میں نے سنا ہے کہ اشرف علی تھانوی پر 13 سال تک بحث مباحثہ کرتے رہے، 13 سال گزر گئے بحث مباحثہ کرتے ہوئے، جب کفر پہ اڑا رہا تب اعلیٰ حضرت نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا۔ تو اے لوگوں، ایسے کسی کو کافر نہ کہا کرو جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لو۔ بہرحال میں آپ سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ دارالعلوم آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، شاید ابھی بچے فارغ ہوں گے جی، حفظ کے عالم، حفظ و قرأت کے، سبحان اللہ، حفظ و قرأت کے بچے فارغ ہوں گے، حافظ نکلیں گے۔ حافظ کا درجہ کتنا بلند ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حافظ قرآن قیامت کے دن اپنے گھر کے 10 لوگوں کی شفاعت کرائے گا۔ کیا بات، شفاعہ فی عشرۃ من اہل بیتی، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کے 10 لوگوں کی شفاعت کرائے گا، اور 10 کا ایسے ہوں گے کلہم قد وجبت لہم النار، کہ 10 ایسے ہوں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ، اور ایک حاجی قیامت کے دن 400 لوگوں کی شفاعت کرائے گا، بڑا درجہ ہے حاجی کا۔ اسی لیے حاجی کا درجہ بڑا بلند بتایا گیا۔ حضور فرماتے وفد اللہ ثلاث، اللہ کے مہمان 3 لوگ ہیں، 3 بندے اللہ کے مہمان۔ نمبر 1 پر الحاج، حج کرنے والا حاجی خدا کا مہمان ہے، اس کی عزت کرو گے خدا راضی ہو جائے گا۔ بولو ہوگا کہ نہیں؟ آپ کا مہمان کوئی آوے اور آپ کے گاؤں والا کوئی بیٹھائے کے چائے پیائے دے، ناشتہ کرائے دے، اس کے بعد آپ کے گھرے پٹھوئے آوے، اب آپ سنو کہ ہمارے مہمان کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا ہے، تو آپ خوش ہوں گے اس سے کہ نہیں خوش ہوں گے؟ بتاؤ۔ ارے ہاں نہ ہی بولو یار، کچھ خوش ہوں گے۔ اب اللہ کے مہمان کی عزت کرو گے تو اللہ خوش نہیں ہوگا؟ بے شک، لیکن حاجی کیسا ہونا چاہیے؟ وہ حاجی جو حج کے بعد گناہوں سے بچے، کیا بات، نمازوں کو نہ چھوڑے، دوسری کی بےایمانی نہ کرے۔ لیکن آج حج کہہ کے آئی ہیں تو میڑھ کٹی ہیں، ہاں مکان بنائی ہیں تو دوسرے رنگ بڑھائے کے بنائی ہیں، ایسے ایسے حاجی بھی ہیں۔ ایک حاجی، ایک اندھا تھا بیچارہ، اندھا بیچارہ بھیک مانگت مانگت دلی کی جامع مسجد کے دروازے پہنچ گا، جماعت ہوتا رہا، کٹورا رکھ دی۔ جب نمازی نماز ختم کی چلے لگے تو اندھوا مانگے لگا اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر، تو نمازی نکلے 58 54 کے کٹورم ڈالیں، بہت پہلے بات ہے۔ تو جب کھنڈ سے بولے کٹوروا تو اندھروا جانے کی کونوں ڈال دی اس پیسہ، تو کہا اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے، ڈارت چلے جائیں۔ اتنے میں ایک نمازی نکلے تو بجائے ڈالے کہ جو ان کٹورم بٹورا رہا کا پنجم بھرے لاگے، جب پنجم بھرے لاگے کھڑبڑان تو جانے کا کہا کونوں بٹورے لیے جاتے، کہا باندھوا جھٹ سے گٹا پکڑ لی، کیسے حاجی بھیا، اے حاجی بھیا چھوڑ دو، اے حاجی بھیا نہ لے جاؤ، ہم بہت غریب ہیں حاجی بھیا نہ لے جاؤ۔ اتفاق سے وہ حاجن رہیں تو چونکے کہیں نہ یہ اندھرا کس کے جانے گا کہ ہم حاجی ہیں، تو پوچھی نہ رے اندھوا تو کیسے جانے ہم حاجی ہیں رے؟ تو کہتے اے حاجی بھیا اتا لٹا کام حاجی کے علاوہ کوئی نہ کری بھیا چھوڑ دے، اتا لٹا کام حاجی کے علاوہ کوئی نہ کری بھیا چھوڑ دے۔ ایسے ایسے حاجی بھی پائے جاتے ہیں، حج نہ کریے خدا کی رضا کے لیے،
بدنام زمانہ ہے، لیکن جب الیکشن لڑک ہوئی تب جائیں حج کے ہی تکے لگائے دے ہیں بورڈ حاجی فلانے، یعنی بگلا بھگت ہوئی گئے ہیں، ابھی کچھ گڑبڑ نہ کری ہیں ووٹ دے دو۔ آج تو بہت سے الیکشن لڑنے کے لیے حج کرتے ہیں تاکہ لوگ ہم کو اچھا جان کے ووٹ دے دیں۔ اے لوگو، حج کرو، عمرہ کرو اللہ کے لیے۔ کیا بات! اللہ قرآن میں فرماتا تم الحج والعمرۃ للہ، حج پورا کرو، عمرہ پورا کرو خدا کی رضا کے لیے۔ سبحان اللہ! حاجی خدا کا مہمان، والمعتمر، اور عمرہ کرنے والا بھی خدا کا مہمان ہے۔ کیا بات! اور تیسرا والمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ لڑنے والا بھی خدا کا مہمان ہے۔ کیا بات! مجاہد خدا کا مہمان۔ لیکن آپ لوگ سوچی ہو کہ حج اور عمرہ تو کہہ سکے تھے، جنگ کہاں کرے چلے جائیے، اب کیکا ماری مر جائیے۔ لیکن اب بھی ہے، جنگ ہے، ہر گھر میں جنگ ہے، ہر آدمی جنگ کر سکتا ہے۔ جنگ کسے کہتے ہیں؟ جنگ اسی کو نہیں کہتے کہ تلوار لے کے اللہ کی راہ میں نکل جاؤ، مارو مر جاؤ۔ جنگ کی تعریف میرے نبی نے اور بھی کیا ہے۔ سرکار جنگ کی تعریف کرتے ہیں، اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت ٹھنڈک میں مکمل وضو بنانا۔ کیا بات! سخت ٹھنڈک ہو، پانی چھونے کا دل نہ چاہے اور انسان مکمل وضو بنائے۔ سبحان اللہ! جاڑا میاں دیکھے تو ایسے پانی لے ہیں تک ایسے ایسے کہ ایسے کری ہے، تیل لگاوے گئے ہو کہ وضو بناوے گئے تم؟ چپڑ کیوں رہے ہو؟ پانی ڈالو کہ پانی بہے یہاں سے، سر کے بال کی جڑ سے ٹڈی کے نیچے تک، اس کان کے لو سے اس کان کے لو تک پانی بہنا چاہیے۔ سخت ٹھنڈک میں مکمل وضو کرنا۔ وَكَثْرَةُ الْخَطَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں زیادہ قدموں سے جانا۔ کیا بات! دور ہو مسجد تو بھی اپنے نصیب پہ ناز کرو کہ میرا گھر دور ہے، دوری کی وجہ سے مسجد میں جائیں گے تو ہمارے قدم زیادہ پڑیں گے، ہر قدم پر اللہ ہمیں نیکیاں عطا کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پر سرکار فرماتے وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، کہ فجر پڑھ کے آؤ، دکان کرو، کھیتی کرو، اور دل میں انتظار رکھو کہ کب ظہر کی اذان ہو تو مسجد میں پہنچ جائیں۔ ظہر پڑھ کے آؤ تو عصر کے انتظار میں رہو۔ میرے پیغمبر فرماتے جس نے 3 کام کیا، مکمل وضو ٹھنڈک میں بنایا، مسجدوں کی طرف جاتا رہا، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا رہا، تو سرکار فرماتے فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، اے لوگو یہی تو تمہارا جہاد ہے۔ کیا بات! یہی جہاد ہے تمہارا، تم جہاد کرو، اور جہاد کرنے والا خدا کا مہمان ہے۔ اس لیے لوگو جہاد اب بھی ہے، ہر انسان، ہر مسلمان پر ہے۔ مسجدوں کو آباد کرو۔ تو حاجی قیامت کے دن 400 لوگوں کی شفاعت کرائے گا، اور اذان دینے والا جو مسجد میں اذان پکارتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو حکم دے گا کہ میرے بندے، تو مسجد میں اذان پکارا کرتا تھا دنیا میں، آج تو میدان محشر میں اذان پڑھ۔ اور جب وہ اذان پڑھے گا تو اللہ فرمائے گا جہاں تک تیری آواز محشر کے لوگوں نے سنا ہے، سب کے بارے میں ہم تیری شفاعت کو قبول کرتے ہیں۔ کیا بات! زندہ باد، زندہ باد! اس لیے ہو سکے تو مسجدوں میں اذان پکارا کرو، بڑا درجہ ہے۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے جوانی میں ہے تو نماز پڑھی ہے نا، جوانی میں کہوں کٹہر چو رہی ہیں، کہوں مرغی چو رہی ہیں، اور جب بڑھائے جی ہیں کانکھیں لگی ہیں، کوئی کام لائق نہیں، تب مسجد سدھری ہے۔ ایسے نمازی امام کے لیے ابالے جان بنت ہے۔ مہینہ 2 مہینہ جہاں بڑھوے نماز پڑھیں، بس ولی سے کم درجہ اپن نہیں سمجھت ہے، بہت بڑے پرہیزگار، اور سب بھول گئے جوانی میں جو ان کی ہننا ہے، لاگت ہے بگلا بھگت ہوئی گئی۔ ایسے بڑھون کا نیند تو آور نہیں ہے، 3 بجے رات کے مسجد پہنچ جائیے، اور وہاں کہیں مولوی، او مولوی تمہار آنکھیں نہ کھلی، بہت چربی آئے گی ہو، تم بہت سوت ہو، تمہار بسترہ گولے ہو والا ہے۔ وہ بڑھوا یوں نہیں سوچت ہے کہ عمر میں ہم رہن تو ہم کتا سوئیت رہے۔
ارے خدا کے فضل سے تم مسجد میں پہلے حاضر ہو گئے ہو تو خدا کا شکر ادا کرو. کیا بات. وضو بناؤ، 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھ لو. مسجد میں آنے کے شکریہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لو جس کو تحیت المسجد کہتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد خدا سے دعا مانگو، اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مسجد میں مجھے پہلے حاضری کی توفیق عطا فرما دی. کیا بات. زندہ باد زندہ باد. اور وظائف پڑھو، قرآن پڑھو، جو کچھ یاد ہو پڑھتے رہو. جب اذان کا وقت ہے تو اذان پکار دو. امام کی برائی سے بھی بچ جاؤ گے، اذان کا ثواب بھی تمہیں مل جائے گا. حدیث پاک میں ان معاویہ قال قال رسول اللہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من اذن، جس نے اذان پکاری، فَكُتِبَ لَهُ بَرَأَةٌ مِّنَ النَّارِ، تو اس کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ لکھ دیا جاتا. کیا بات. زندہ باد زندہ باد. مسجدوں کو آباد کرو. بے شک. تو ایک حاجی اتنے لوگوں کی شفاعت، اور ایک عالم نے کچھ سوال کیا، اسی کے سوال کے جواب میں پریشان ہوں. کہا کیا سوال کیا؟ کہا جائے اور اپن کام کرو، ہم کا تنگ نہ کرو. کہیں بتائیے تو. کہا 3 سوال کیا ہے، زمین کا بیچو بیچ حصہ کہاں ہے، آسمان پر تارے کتنے ہیں، دنیا میں مرد کتنے عورتیں کتنی. کہا بس کہاں ہاں. کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا پرسوں بتاؤں گا. بادشاہ نے کہا نہیں بتاؤ گے تو پھانسی دیں گے. دھوبی کہے جا کے آرام کرو آپ، اور پرسوں جب آپ جائیے گا آپ سے پوچھیں گے تو آپ کہیے گا چھوٹے چھوٹے مسئلے میرے شان کے خلاف ہیں، ان مسئلوں کا جواب تو میرا دھوبی بتا دے گا اور میں آ کر کے بتا دوں گا. کیا بات. تو مولانا کہیں نارے زندگی بھر ہم پڑھے پڑھائیں ہم کا نہیں پتا ہے، اور تو زندگی بھر کپڑا دھوئے تو کیسے جانا تھے رے؟ کہیں ہم جانی تھے. کہیں کہا تو کہیں نہیں نہ بتائیے ہوں ہی بتائیے. مولانا کہیں صحیح صحیح بتا یار، ایسے ہے تو ہم پرسوں تک سوچبے جان پہ تو ہوا جیبے نہیں بھاگ کے کہوں اپن جان بچیبے. اب ایسے تو رے کہیں ہوا چلے جائے پھوکٹ کے کام تمام ہو جائے ہمارا. بادشاہ نے کہا دھوبی نے کہا گھبراؤ نہ، میں بے وفا نہیں ہوں، میں با وفا انسان ہوں. کیا بات. زندہ باد. خیر تسلی دے دی. مولانا تیسرے دن وہاں پہنچے. جیسے پہنچے ہجڑوا کھڑا رہا، دن سے آئے گا سامنے. ہاں بتاؤ مولانا. مولانا نے کہا بیٹھو ادھر، یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں میرے شان کے خلاف ہیں، ان سوالوں کا جواب تو میرا دھوبی بتائے گا. دھوبی بتائے گا. کہاں دھوبی کا بھی آ رہا ہے. انتظار ہونے لگا. اتنے میں دھوبی گدھا پر بیٹھا سونٹا لیے اور پہنچ گیا. آنے کی اجازت مانگی، آنے کی اجازت ملی تو دھوبی گدھا سے اترا نہیں، گدھا سمیت دربار میں گھسے لا. لوگوں نے ڈانٹا، کہا بدتمیز، یہاں انسان جو جلدی آ نہیں پاتے تو گدھا لے کے آ رہا ہے. دھوبی نے کہا نہیں بادشاہ سلامت میں گدھا لے کے آؤں گا. گدھے کے سوال کا جواب گدھا ہی بتائے گا، کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا. تو اب چپ ہو گئے لوگ. اجازت ملی، گدھا لے کے اندر پہنچا، اترا گدھا سے ہاتھ میں سونٹا. کہا کہاں ہجڑا؟ آواز سامنے. کیا ہے تیرا سوال؟ کہا دنیا کا بیچو بیچ حصہ کہاں ہے؟ تو سونٹا ہاتھ میں لین رہا ہے. بادشاہ کے کرسی سے ادھر کے کمرہ ناپس، سونٹا سے ادھر ناپس، ادھر ناپس، ادھر ناپس. اور ناپے کے بعد دھوبیوا سونٹا کرسی کے پاس کھڑا کر دیا. کہا ہجڑا سن، دنیا کا بیچو بیچ حصہ یہی ہے جہاں پر بادشاہ کی کرسی پڑی ہے. کیا بات. اور نہ مان تو ناپ کے دیکھ لے، ادھر کی دنیا ناپ لے، ادھر کی دنیا ناپ لے، بے پتہ چل جائے. اور ہجڑوا جنتا نہیں رہا ہے. کہیں نہیں صحیح کہا تھا. کہیں نہیں نہ مان تو ناپ کے دیکھ لے. اب بتاؤ دنیا ناپ سکت ہے؟ ایک ضلع ناپ کہہ دو تو حالت خراب ہو جی، اور پوری دنیا. کہنے نہیں صحیح کہا تو یہی ہے. کہا دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا آسمان پر تارے کتنے ہیں. بدھوبیوا اپن گدھا کے پونچھ کے پکڑیس اور کہے ہجڑا سن، گدھے کے پونچھ کو چھوڑ کر جتنے اس کے بدن میں بال ہیں اتنے ہی آسمان میں تارے ہیں، اور نہ مان تو گن کے دیکھ لے. کیا بات. تو اب گدھا کے بال کہاں گن سکت ہے وہ؟ بھینسک بال تو گن نہ پئی ہو حالی، اور گدھا کے بال. کہنے نہ مان تو گن کے دیکھ لے. کہنے نہیں صحیح کہا تو جانت نہیں رہا، صرف مولوی کے جلن میں سب پوچھیس رہا. کہا دوسرا تیسرا سوال کیا ہے؟ کیا بتائیے کہ آسمان پر یہ بتائیے کہ دنیا میں مرد کتنے ہیں عورتیں کتنی ہیں؟
बहिजड़वा धोबी आंखी बंद की तो गिनती गिनक शुरू की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक गिनती छोड़ दी, फिर शुरू से गिने लगा। आंखी बंद की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फिर छोड़ीस, फिर शुरू से गिने लगा। 2-3 मरतबा गिनती गिनी छोड़ीस, गिनती गिनी छोड़ीस, बस हिजड़वा का पकड़ी सो पीटे लाग सोंटा से। जब मारे लाग तो चिल्लाए का बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा रे भाई उसको क्यों मार रहे हो? धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको मैं मार डालूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। कहा रे ऐसा क्यों? कहा पहले इसको मार लेने दीजिए, मैं मर्दों के लिए अलग लगाता हूँ औरतों के लिए अलग लगाता हूँ। जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, गिनती नहीं करने देता है। क्या बात। तब हिजड़ा हाथ जोड़ी के हुजूर बचाए लो, सब मौलवी की जलन में कहा रहा है। तो हिजड़ा मारा भी गया, रुसवा भी हुआ। क्या बात। ऐ लोगो जलन न करो, किसी से हसद न करो। हदीस पाक है नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ला तहस्ससु, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससो, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐब लगाओ न ऐब तलाश करो। वला तहासुदो, वला तहासदो, और हसद न करो। वला तबागदो, और आपस में बुग़्ज़ न रखो। वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। क्या बात। ये मेरे नबी का फरमान है कि आपस में भाई भाई बन के रहो, किसी से हसद न करो, किसी को ऐब लगाओ ना, किसी के अंदर ऐब तलाश न करो। और आज हम हैं कि रातों दिन हम दूसरे के ऐब के चक्कर में पड़े हैं। अपने गिरेबान में भी वो डालकर सोचो कि हमारे अंदर कितने ऐब हैं। इसीलिए हजरत इमाम गज़ाली कहते हैं कि इंसान अपनी हकीकत को जान ले तो किसी पर अंगुश नुमाई न करे, न घमंड करे। बेशक अपनी हकीकत सोचो, दूसरे के पीछे न पड़ो। देखो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सुन्नी मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह है कि सुभान नहीं? अल्लाह। और हम सब का अकीदा है कि आज यहाँ हमारी हाजिरी है, अल्लाह भी देखता, अल्लाह का रसूल भी देख रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान करीम 10वें पारे की आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अल्लाह तुम्हारे अमल को देखता है और उसका रसूल देख रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो कर रहे हैं ना हम और आप, अल्लाह भी देखता, अल्लाह का रसूल देखता है। लेकिन कुछ हमरे तुमरे में यहाँ बैलों मौजूद हैं, बैल, वो कहते हैं अल्लाह देखा थे रसूल नहीं देखा था। माज़अल्लाह। कुरान के एक लफ्ज का कोई इनकार कर दे तो इस्लाम से निकल जाएगा, और जो पूरे पूरे कलिमा ही को गायब कर दे। व रसूलुहु, अल्लाह फरमाता और उसका रसूल देख रहा है। सुभान अल्लाह। तो अकीदा रखो, बंद घर में भी जब कहीं गुनाह का वक्त आए तो सोच लो कि अल्लाह देखता, अल्लाह का रसूल देख रहा है। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। जब अकीदा हो जाएगा इंशाअल्लाह तो गुनाहों से हम बच जाएंगे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु अन्हु इसीलिए फरमाते हैं दिल फर्श पर है तेरी नजर, सर अर्श पर है तेरी गुजर। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, दिल फर्श पर है तेरी नजर, सर अर्श पर है तेरी गुजर। और मलको तो मुल्क में कोई शय नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सब कुछ मेरे नबी पे वादे है। लेकिन आज भी इस दौर में कुछ ऐसे लोग हैं रसूल को मिटाने की कोशिश करते। कितने लोगों की शफाअत कराएगा क़यामत के दिन? लिखा है कि आसमान में जितने तारे हैं उतनी तादाद में एक आलिम बामल लोगों की शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह।
تو ایک ہے حافظ قرآن اور ایک ہے ماہر قرآن۔ کیا بات! حافظ قرآن 10 لوگوں کی شفاعت کرائے گا اور ماہر قرآن میں عالم بھی آتا ہے۔ حدیث پاک میں ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے روایت ہے، فرماتی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، الماہر بالقرآن، قرآن کا ماہر۔ ماہر کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن کا معنی مطلب سمجھے، کیا بات! اس کو ماہر کہتے ہیں۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ قرآن کا ماہر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیا بات! اللہ اس کا درجہ بلند کر دے گا۔ لہذا آج جو حافظ فارغ ہو رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ حافظ تو ہو گئے لیکن ماہر قرآن بھی بن جاؤ، کیا بات! عالم دین بنو، ورنہ صرف حافظ ہونے سے دین کا کام صحیح نہیں ہو پائے گا، گڑبڑی ہوگی، مسئلے جانتے ہی نہیں ہوں گے۔ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک حافظ جی امام رہے، گاؤں والے جلسہ کریں تو بڑے بڑے مولانا کا بلائیں سب جبہ صافہ قبہ میں یہاں پہنچے۔ حافظ جی دیکھیں مولانا لوگن کا تو حافظ جی کھڑبڑائے اٹھے، کہیں اتنے بڑے بڑے مولانا آئے ہیں، لاگت ہے کہ آج عشاء کی نماز نہ پڑھاوے پہ کہا۔ کچھ لوگن کا امامت کے بہت شوق ہوتا ہے، پھٹ سے مسلح چھدائی بیٹھ جائیں۔ حافظ جی بیچارے کھڑبڑانے تو گئے مسجد کے صدر صاحب پاس، جیسے ہی ایک صدر رجب نیتا ہیں، ایسے ہوں کوئی رہے ہوئے نیتا جی، آج کل نیتے لوگ صدر بنا تھے بھیا، بھائی ان کے پاس دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، دبدبہ بھی رہتا ہے۔ تو گئے امام صاحب حافظ جی مسجد کے صدر صاحب پاس، کہیں صدر صاحب آج عشاء کی نماز کو پڑھائی ہے؟ کہیں کہا بات حافظ جی کوئی بات ہوئی کہ کہا آپ امام ہو آپ نماز پڑھیے اور کہا، کہنے تو بکا بات سوچ لو قاعدے سے، کہیں کچھ بتائیے کہا معاملہ ہوا؟ کہیں آج ہی جلسہ میں ہے بڑے بڑے مولانا آئے جبہ کبہ میں ہیں، تو ان میں جتے مولانا آئے کوئی کہیں 10 سورت یاد ہوئی، کوئی کہیں 25 سورت یاد ہوئی، بہت یاد ہوئی تو 25 سورت 20 سورت، اور ہم کا پورا قرآن یاد ہے، پورا سینہ میں ہمارے پورا قرآن رکھا ہے، تو نماز کو پڑھے؟ تو صدر صاحب کہیں بھیا جب جو ان آئے ان کا کونوں 10 سورت یاد ہے، کونوں 15 یاد ہے، کونوں 25 یاد ہے، تم کا پورا یاد ہے تو تم ہی پڑھائی اور کو پڑھائی؟ تو کہیں جانے رہے ہو تو کہیں نہیں ہوا، جب پہنچو تو کہا مفتی صاحب چلو، کہیں نہیں جب وہ 10 ہی سورت یاد ہے ان کا تو وہ کہے پڑھیں آپ پڑھئیے۔ اذان بھائی حافظ جی مسجد میں پہنچو، مصلی بیٹھ گئے، اب مولانا لوگ بیچارے پیچھے بیٹھے۔ جب نماز امام صاحب نے پڑھایا حافظ جی نے تو آخر میں امام صاحب نے سجدہ سہو کیا۔ سجدہ سہو جانا تو آپ لوگ، کوئی واجب چھوٹ جائے نماز میں تو آخر میں اتحیات کے بعد ایک سلام پھیر کر 2 سجدہ کر لو تو اس سجدہ سے وہ واجب پورا ہو جاتا ہے۔ جیسے جلدی آنے رہو، پہنچو الحمد پڑھو، الحمد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہیں وہاں جلدی رہا جھٹ سے رکم چلے گئے، تب یاد آوا ہائے ہم قل اللہ ملے بھی نہیں کریں، ہاں انا آتینا ہم پڑھ بھی نہیں کریں۔ اب کیا کرو جب رکوع میں چلے گئے تو اب مسئلہ ہے کہ رکوع سے اٹھو نا، اب نماز پڑھ لو۔ آخر میں 2 سجدہ سہو کے کر لو، بھول کے 2 سجدے بولے جاتے ہیں تو نماز آپ کی پوری ہو جائے گی، اور عشاء کی نماز حافظ جی پڑھیں۔ تو جب سجدے سہو کہیں تو مولانا لوگ پوچھیں حضرت آپ نے تو نماز صحیح سے ہی پڑھائی ہے، پھر سجدے سہو آپ نے کیوں کیا؟ کہیں تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی۔ کہیں کون غلطی یار؟ سری والی نماز ہو چپے چپ قرأت کرتی تو ہم جانے کوئی غلطی ہوئی، اور زور زور سے قرأت کی ہے ہو، قرآن بھی صحیح پڑھا، رکوع سجدہ بھی کیا، سارے واجبات آپ کی ادا ہوئی ہے، پھر سجدہ سہو کاہے کی ہو؟ کہیں تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی۔ کہیں کون غلطی یار ہم لوگ نہیں جان پائے؟ کہیں بہت تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی۔ کہیں کچھ بتاؤ گے؟ کہیں رکوع میں جب گیا تھا تو تھوڑی سی ہوا نکل گئی تھی۔ مولانا لوگ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، حافظ جی نماز ہو گئی، وضو کا واسطہ، ہاں
حافظ جی جانے کی تنک وہ نکرے ہوا تو نہیں ٹوٹا تھا، جب بھون سے نکرے تب وضو ٹوٹا تھا۔ کاہے بیچارے مسئلہ جان نہیں رہے، اسی لیے حکم ہے کہ حافظ ہونے کے بعد دین کے عالم بھی بنو، ماہر قرآن بنو، تاکہ قوم کو قرآن کی برکتوں سے تم مالا مال کر سکو۔ تو الحمدللہ آج آپ کے اس ادارے سے حفاظ کرام فارغ ہو رہے ہیں۔